یہ کہانی سچی اور اصلی ہے۔ تمام کردار احتیاط سے دانستہ فرض کر دیے گئے ہیں۔ کسی قسم کی مماثلت محض اتفاقیہ ہوگی۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کی اولاد اور نسلوں کو تا قیامت خیر پھیلانے کا باعث بنائے۔ پیچھے مڑ کر دیکھوں تو مجھے اپنا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا سب عجیب لگتا ہے۔ وجہ صرف دین سے دوری تھی۔ میری زندگی میں فیشن کی انتہا عروج پر تھی۔ گریجویٹ کرنے کے بعد گھر میں فارغ تھی۔ زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ سب سے اعلیٰ فیشن میں کروں، خاندان میں میرا نام ہو، خاندان کی لڑکیاں میرے کپڑوں کا برانڈ، جوتے، میک اپ دیکھ کر اپنی انگلیاں منہ میں دبا لیں۔ پورے خاندان میں مقابلہ بازی کی فضا تھی۔ انہی حالات میں کزن کے ساتھ شادی ہو گئی۔ شادی پر بھی خوب خرافات چلیں۔ میکے اور سسرال دونوں طرف یہی حال تھا۔ شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے اچھے اور مہنگے بیوٹی پارلر سے تیار ہونا میرا مشغلہ تھا۔ مجھے نہیں یاد میں نے کبھی سر پر دوپٹہ نام کی کوئی چیز لی ہو۔ زندگی ایسے ہی بے مقصد چل رہی تھی۔ گھر میں فلمیں، ڈرامے دیکھنا، میوزک سننا عام سی بات۔ آہستہ آہستہ شوہر کے ساتھ اختلافات شروع ہوئے۔ میں اپنے گھر کی شہزادی تھی، کبھی پانی کا گلاس بھی خود اٹھ کر نہ پیا تھا۔ سسرال میں ہلکے پھلکے شروع ہوئے جھگڑے۔ ہمیشہ شوہر نے پہل کی اور مجھے منا لیا، مگر پھر جھگڑے بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ گئے۔ میں ناراض ہو کر میکے چلی جاتی، بڑے بیٹھتے، ایک خاندان تھا، صلح ہو جاتی۔ میں پھر سسرال آ جاتی۔ اسی دوران 2 بچے ہو گئے۔ زندگی سے سکون ختم ہو گیا۔ شوہر میرے درمیان ہفتوں بات نہ ہوتی۔ مجھے ڈپریشن شروع ہو گیا۔ کئی گھنٹے پانی کھول کر غسلخانہ میں بیٹھی رہتی۔ رونا شروع کرتی تو سارا دن روتی رہتی۔ میرا علاج شروع ہوا، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ میں نے 2 مرتبہ خودکشی کی کوشش بھی کی۔ عبقری سے تعارف کس طرح ہوا، یہ بھی ایک معجزانہ بات ہی ہے۔ بس میرے رحیم و کریم اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا۔ ایک دن میری بیٹی گھر آئی تو اس کے ہاتھ میں عبقری رسالہ تھا۔ بیٹی نے شاید میری طبی کیفیت ٹیچر کو بیان کی تھی، تو اس ٹیچر نے میرے لیے عبقری رسالہ بھجوا دیا اور ساتھ بتایا کہ اس میں موجود ایک عمل کرو، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ عبقری رسالہ میں یکہارو کا وظیفہ لکھا ہوا تھا۔ بچوں کی ٹیچر کو فون کیا تو مجھ سے کہنے لگی، یکہارو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دو، تمہارے تمام مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ وظیفہ رات میں پانی ڈال کر 1100 مرتبہ پڑھنا تھا۔ میں نے وظیفہ شروع کر دیا۔ بس پھر وظیفے کے ساتھ ساتھ عبقری رسالہ پڑھنا شروع کیا تو میری سوچ کا زاویہ بدل گیا۔ مزید عبقری رسالہ سے دیکھ کر عبقری ویب سائٹ کھولی تو اس میں ہر جمعرات کو ہونے والی روحانی محفل کے درس پڑے تھے۔ میں نے وہ محفل سننا شروع کر دی۔ زندگی سے فیشن، میوزک، فلمیں، ڈرامے سب چلے گئے اور زندگی میں وظائف اور مسنون اعمال آ گئے۔ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ بیماری ختم ہو رہی تھی اور میں دن بدن صحت یاب ہوتی چلی گئی۔ آج ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے اور عبقری کی برکت سے ممکن ہوا۔